الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الخمر وشاربها أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر اور احسان اور فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دین اسلام عطا فرمایا. دین اسلام یہ بالکل ایک فطری دین ہے، اور دین اسلام یہ وہ دین ہے کہ جو امن و سکون کا داعی ہے. اسی لیے اگر ہم جو لفظ ایمان ہے اس پر غور کریں تو اس کا ایک معنی یہ آتا ہے کہ دوسرے کو اطمینان دلانا، دوسرے کو بھروسہ دلانا، دوسرے کو اپنی جانب سے امان دلانا کہ میری طرف سے تجھے کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچے گا. اسی طرح دوسرا لفظ بولا جاتا ہے اسلام. اسلام کے اگر معنی دیکھیں تو یہ سلامتی سے نکلا ہے. اس لیے جب ہم کسی کو سلام کرتے ہیں السلام علیکم تو یہ ایسی دعا ہے کہ جس کے معترف غیر بھی ہوتے ہیں اگر وہ اس کے معنوں کو سمجھیں کہ بندہ جب کسی کو سلام کرتا ہے السلام علیکم تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تیرے اوپر سلامتی ہو، میری طرف سے تیری جان بھی محفوظ ہے، تیرا مال بھی محفوظ ہے اور تیری عزت بھی محفوظ ہے. تو جو اسلام ہے یہ سلامتی سے نکلا ہے. لہذا مذہب اسلام ایک ایسا مذہب ہے، ایک ایسا دین ہے جو سلامتی کا داعی ہے، امن و اصلاح کا، امن و سکون کا داعی ہے. لہذا دین اسلام نے ہر ایسے کام کو روکا، ہر ایسے کام سے منع کیا کہ جو کام کرنے کی وجہ سے معاشرے کے اندر بے اطمینانی پھیلے، بے سکونی پھیلے اور معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلے اور فتنہ و فساد پھیلے. انہی کاموں میں سے ایک کام وہ شراب نوشی ہے. کیونکہ جب بندہ شراب پی لیتا ہے، جو بندہ شراب پی لیتا ہے تو اس کی عقل وہ معوف ہو جاتی ہے، پھر اسے ماں اور بیٹی کا فرق دکھائی نہیں دیتا، پھر اسے ماں اور بہن کا فرق دکھائی نہیں دیتا. اسی لیے شراب کو عربی میں خمر کہا جاتا ہے. خمر کے معنی آتے ہیں ڈھانپنا. چونکہ شراب یہ انسانی عقل کو ڈھانپ لیتی ہے، پھر اس کے سامنے صحیح اور غلط کی تمیز باقی نہیں رہتی. تو جب بندہ شراب پی لیتا ہے تو پھر وہ بے حیائی کے کاموں میں بھی مبتلا ہوتا ہے. جب بندہ شراب پی لیتا ہے تو وہ گالم گلوچ بھی کرتا ہے،
جب بندہ شراب پی لیتا ہے تو وہ قتل و غارت گری بھی کر جاتا ہے، اس لیے کہ جب اس کی عقل ہی کام نہیں کرتی، جب اسے معلوم ہی نہیں رہتا کہ یہ بات صحیح ہے اور یہ بات غلط ہے، تو پھر یقیناً اس سے ایسے کاموں کا صدور ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ مذہب اسلام یہ امن و سلامتی کا داعی ہے، اس لیے ہر ایسے کام سے اسلام نے روکا جو کام معاشرے کے اندر بے اطمینانی کا ذریعہ بنے، معاشرے کے اندر بے حیائی اور فتنہ گری کا ذریعہ بنے۔ چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی حجاز مقدس کے اندر، تو اس پورے معاشرے کو شراب نوشی کی لت پڑی ہوئی تھی، اور جب کوئی معاشرہ شراب نوشی میں ڈوب جاتا ہے، جب کسی معاشرے کو شراب نوشی کی لت پڑ جاتی ہے، تو پھر یقیناً وہاں بے حیائیاں بھی ہوتی ہیں اور لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، اور وہاں فتنہ و غارت گری بھی ہوتی ہے اور تباہیاں بھی ہوتی ہیں۔ چنانچہ اس وقت عرب کا بھی ماحول یہی تھا کہ وہ لوگ شراب کے بغیر اپنی زندگی نہیں گزار سکتے تھے، اور جب شراب پیتے تھے تو پھر معمولی بات پر سالوں لڑائیاں جاری رہتی تھی اور قتل و غارت گری ہو جاتی تھی۔ تو جب مذہب اسلام آیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے تدریجاً شراب کو حرام قرار دیا۔ اب چونکہ جو معاشرہ صدیوں سے سالوں سے کسی برائی کی لت میں پڑا ہوا تھا، اس کو ایک دم سے روکنا یہ یقیناً ایک مشکل کام ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا، لیکن تدریجاً۔ چنانچہ پہلے کچھ صحابہ کرام نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خود شراب نوشی کے متعلق عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ ایک برائی ہے، اس سے یہ نقصان ہوتا ہے۔ تو آیت کریمہ نازل ہوئی، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما، کہ میرے محبوب یہ لوگ آپ سے شراب کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تو قل آپ فرما دیجئے فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، کہ ان دونوں کے اندر، شراب نوشی کے اندر اور جوئے کے اندر بہت بڑا گناہ ہے۔ اسم کبیر ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے کچھ نفع کی چیزیں ہیں جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ وقتی طور سے بندے کو تھوڑا سا جب شراب پیتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ میرے غم سارے ختم ہو گئے، اس کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرے اندر طاقت آ گئی ہے، تو لوگ چونکہ کچھ اس کے اندر اپنے منافع سمجھتے ہیں، تو کہا کہ وہ فیہما اثم کبیر، کہ شراب نوشی اور جوئے کے اندر بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے چند نفع کی چیزیں، یعنی جو لوگوں کی نظر میں نفع ہے۔ لیکن آگے فرمایا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن ان دونوں کا گناہ وہ ان کے نفع سے زیادہ بڑا ہے۔ چنانچہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام اور اس وقت کے مسلمانوں کی ایک جماعت نے اس کو چھوڑ دیا، لیکن چونکہ صراحتاً اس کی حرمت ابھی بیان نہیں ہوئی تھی، چنانچہ کچھ حضرات اس کے بعد بھی شراب پیتے رہے۔ اس کے بعد کچھ عرصے بعد ایک دوسری آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ تم کیا بول رہے ہو۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یقیناً دن میں 5 نمازیں، فجر کی نماز ہے، پھر زہر کی نماز ہے، پھر عصر کی نماز ہے، مغرب کی، زہر سے لے کے عشاء تک کی نمازوں کے درمیان تو کوئی لمبا فاصلہ ہی نہیں ہے، یقیناً خود بخود شراب چھوٹنا شروع ہو گیا۔
چونکہ یہ کہہ دیا گیا کہ نشے کی حالت میں نماز نہیں پڑھنی، اور چونکہ صحابہ ایک رات کا عشاء کے بعد سے لے کے فجر تک تھوڑا وقت لمبا ہوتا ہے، لیکن صحابہ کرام تہجد کے عادی تھے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، تو لہذا بہت سے لوگوں نے اس وقت بھی شراب چھوڑ دی، لیکن پھر بھی چونکہ صراحتاً حرمت نہیں تھی تو کچھ طبقہ اس کے بعد بھی پیتا رہا، چنانچہ کچھ عرصے بعد بالکل صراحتاً حکم نازل ہو گیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، بلا شبہ شراب اور جوا اور بت اور پانس سے فال نکالنے والے تیر یہ شیطان کے برے کاموں میں سے ہیں، فاجتنبوه، پس ان کاموں سے باز آ جاؤ، ان کاموں سے اجتناب کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کہتے ہیں کہ جس دن یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یوں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی ہر چیز ہر دن وہ تاریخی ہوتا تھا، لیکن یہ دن بھی ایک عظیم تاریخی دن بن گیا۔ کہہ رہے جیسے ہی آیت کریمہ نازل ہوئی تو ایک ندا کرا دی گئی مدینہ کے اندر کہ شراب حرام ہو گیا، چنانچہ جو صحابی جو ایمان والا جس حالت میں تھا اس نے اسی وقت اس آیت کریمہ پر عمل کیا۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر اس وقت شراب تقسیم ہو رہا تھا، چنانچہ باہر شور مچا، مجھے کہا گیا باہر جا کے دیکھو کہ کس چیز کی آواز ہے۔ باہر میں گیا تو وہاں یہ بتایا گیا کہ شراب کی حرمت نازل ہو گئی۔ میں نے آ کے بتایا تو اسی وقت کہ اگر کسی کے منہ کے اندر شراب کو گھونٹتا اس نے اندر نہیں کیا بلکہ اس کو باہر تھوک دیا، کسی کے ہاتھ میں اور کوئی جام تھا اس نے اس جام کو پھینک دیا، اور کسی کے مٹکے کے اندر شراب تو اس نے اس مٹکے کو بھی توڑ دیا۔ اور کہتے ہیں کہ اتنے شراب کے مٹکے توڑے گئے اور زمین نے اس شراب کو اتنا جذب کیا کہ کئی عرصے تک جب بارشیں ہوتی تھی تو اس شراب کی مہک دوبارہ زمین سے باہر نکلنے لگتی تھی۔ اور ایک صحابی ان کا کام یہی تھا کہ وہ شراب لا کے بیچتے تھے، چونکہ اس وقت تو حلال تھی نا، اس وقت اس سے پہلے حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، تو ملک شام گئے ہوئے تھے شراب لانے کے لیے، اپنی زندگی کی پوری پونجی لے وہاں لگا کر شراب لائے۔ ابھی مدینہ میں پہنچے نہیں تھے تو ان کو بھی اطلاع مل گئی کہ جو چیز آپ لے کے آ رہے ہیں اس کی تو حرمت نازل ہو گئی ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، یا رسول اللہ میں نے تو ایسا کیا ہے، حضور نے فرمایا حکم تو واضح ہے، لہذا انہوں نے اس سارے شراب کو ضائع کر دیا، زندگی بھر کی پونجی لگا دی، لیکن جناب رسول اللہ کے اس حکم کو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو سر آنکھوں پہ رکھا اور شراب سے بالکل پاک معاشرہ بن گیا۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے پہ نظر ڈالیں، الحمدللہ ہمارا معاشرہ یہ شراب نوشی سے پاک معاشرہ تھا، لیکن دن بدن جو سوشل میڈیا عام ہو رہا ہے تو یہ برائی دوبارہ ہمارے معاشرے کے اندر سرایت کرتی جا رہی ہے، حتیٰ کہ صرف بڑے لوگ ہی نہیں بلکہ بہت سے نوعمر نوجوان بھی اس لت کے اندر پڑتے جا رہے ہیں، اس لیے کہ صرف شراب حرام نہیں بلکہ جو چیزیں شراب کا کام کرتی ہیں، چاہے وہ نشہ آور ادویات ہوں، چاہے وہ بھنگ ہو، چاہے وہ چرس ہو، جو چیزیں بھی شراب کا کام کرتی ہیں کہ ان کے استعمال کی وجہ سے آدمی پر نشہ آ جاتا ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں حرام ہیں، ان تمام چیزوں کا وہی حکم ہے جو شراب کا حکم ہے۔ اب ایک طرف ہم لوگ انہی صحابہ کرام کے نام لیوا ہیں کہ ہم ان کو ماننے والے ہیں، اور ان کا حال یہ تھا کہ جیسے ہی حکم نازل ہوا انہوں نے اپنی زندگی پر کا جو سرمایہ لگا کے شراب خرید کر آئی تھی اس کو تمام مٹکے توڑ کے بہا دیا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں صرف زبانی اقدام نہیں کیا بلکہ عملی اقدام بھی کیا، چنانچہ اعلان کرا دیا گیا کہ جس کے پاس جو بھی شراب اس کو اکٹھا کیا جائے، ساری شراب کو ایک جگہ اکٹھا کیا گیا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مٹکوں کو خود توڑا، پھر جو دیگر حضرات ان کو کہا گیا اور انہوں نے ان مٹکوں کو توڑا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں زبانی اقدام بھی کیا اور عملی اقدام بھی فرمایا. اور آج ہم انہی لوگوں کے نام لیوا، لیکن ہم اس بات سے بے فکر ہو جاتے ہیں کہ ہمارا بچہ وہ کس ماحول میں جا رہا ہے، کیا کہیں وہ اس لت میں تو نہیں پڑتا جا رہا ہے. اصل میں شراب نوشی میں اگر کوئی مبتلا ہوتا ہے صرف اس کی آخرت کا نقصان نہیں، بلکہ ہم سب کا اس میں دنیاوی نقصان ہے. جب شراب نوشی عام ہو جاتی ہے اور جو بندہ شراب نوشی کی لت میں پڑ جاتا ہے وہ اپنا گھر تباہ کر دیتا ہے. جب اس کو شراب کی لت پڑ جاتی ہے اپنا سارا مال ضائع کر دیتا ہے، پھر نہ اس کو اپنی ماں دکھائی دیتی ہے اور نہ اس کو اپنا باپ دکھائی دیتا ہے. حتیٰ کہ ایسے لوگ بھی ہوئے جو اپنی جائیداد بیچ کے شراب پی کے ختم کر گئے. تو گویا کہ شراب نوشی ہمارے لیے اخروی نقصان بھی ہے اور دنیاوی نقصان بھی ہے. میں آپ کے حضرات کے سامنے احادیث پاک کی روشنی میں چند نقصانات بیان کرتا ہوں. شراب نوشی کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ آدمی ایمان سے محروم ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے ایمان ہمارا سرمایہ ہے، ایمان ہوگا ہمیں جنت ملے گی، ایمان نہیں ہے اگر تو یقیناً ہمیں پھر جنت ملنے والی. تو شراب نوشی کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ آدمی ایمان سے محروم ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یشرب الخمر حین یشربها وهو مؤمن، کہ جب کوئی بندہ شراب پیتا ہے اس وقت ایمان اس کے دل میں نہیں ہوتا، گویا کہ ایمان اس وقت اس کے دل سے باہر نکل جاتا ہے. اب ایک بندہ اگر اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اگر وہ شراب پیتا ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے فرمایا کہ اس وقت وہ بندہ ایمان والا نہیں ہوتا. اگر کسی بندے نے شراب پی لی اور اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی، اب غور کیجئے کیا وہ ایمان کی موت مرا ہے؟ اور ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں. اگرچہ ہم ان کے اوپر کفر کا فتویٰ تو نہیں لگائیں گے، لیکن حدیث پاک بڑی سخت ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یشرب الخمر حین یشربها وهو مؤمن، کہ شراب پیتے وقت وہ آدمی ایمان والا نہیں ہوتا. علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت ایمان اس کے سینے سے نکل کے اوپر چلا جاتا ہے. اور شراب نوشی کا دوسرا نقصان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ایسے بندے پر ہوگی. لعنت کا مطلب رحمت سے دوری، کہ اللہ ایسے بندے کو اپنی رحمت سے دور کر دیتے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، لعن اللہ الخمر و شاربہ، کہ اللہ تعالیٰ نے شراب پر بھی لعنت فرمائی ہے اور شراب کے پینے والے پر بھی لعنت فرمائی ہے. گویا کہ ایسا بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. اور شراب کا ایک نقصان یہ ہے کہ ایسے بندے کی نماز قبول نہیں ہوتی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نسائی شریف حدیث کی کتاب ہے، اس میں حدیث ہے، لا یشرب الخمر رجل من امتی فیقبل اللہ منہ صلاة 40 یوما، کہ میری امت کا کوئی میری امت میں سے کوئی آدمی جب شراب پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی 40 دن تک اس کی نمازیں قبول نہیں فرماتی. کوئی بندہ ایک مرتبہ شراب پیتا ہے میری امت میں سے تو 40 دن تک اس کی نمازیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے. تو جو روز پیے گا تو پھر اب اس کی کون سی نماز قبول ہوگی؟ اور شراب کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ ایسا بندہ جنت سے محروم ہو جاتا ہے. دیکھیے دنیا کی زندگی ایک عارضی زندگی ہے، کوئی پتہ نہیں کس وقت اللہ کے ہاں سے کسی کو بلاوا آ جائے. اصل زندگی وہ موت کے بعد کی زندگی شروع ہو رہی ہے. اب اگر جو بندہ موت کے بعد جنت میں چلا گیا وہ اس کی کامیابی والی زندگی ہے، سکون والی، راحت والی، اطمینان والی زندگی ہے کہ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، اس میں کسی طرح کا بندے کو کوئی تکلیف نہیں بلکہ آرام ہی آرام ہوگا. لیکن اگر کسی بندے کو موت کے بعد جنت نہ مل سکی اور اس کا ٹھکانہ جہنم بن گیا، تو دنیا میں یہ ہے کہ بندہ کبھی کسی مصیبت میں پڑتا ہے، آگ میں جلتا ہے، چلو یہ ہے کہ بھائی تھوڑی دیر جلے گا، جان نکل جائے گی تو ختم. لیکن مرنے کے بعد جو زندگی ہوگی اس وقت کسی کو موت نہیں آئے گی.
جو جنت میں جائیں گے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، زندہ رہیں گے اور لطف اٹھاتے رہیں گے، اور جو جہنم میں جائیں گے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلتے رہیں گے، اور یہ موت نہیں آئے گی، اس لیے کہ موت کو خود ذبح کر دیا جائے گا، موت کو خود موت آ جائے گی۔ تو دیکھیے شراب نوشی کا کتنا بڑا نقصان ہے کہ ایسے بندہ جنت سے محروم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، حدیث پاک کی کتاب الترغیب والترہیب، اس کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا يدخل الجنت مدمن خمر، کہ جو بندہ ہمیشہ شراب میں دھت رہتا ہے، جو ہمیشہ شراب پیتا رہتا ہے، ایسا بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ شراب یہ ایسی برائی ہے، اس کو ام الخبائث کہا جاتا ہے، ام الفواحش بھی کہا جاتا ہے اور ام الخبائث بھی۔ ام الفواحش کا مطلب ہے کہ جہاں بھی شراب نوشی ہوتی ہے وہاں بے حیائی ہوتی ہے، زناکاری ہوتی ہے، بدکاری ہوتی ہے، چونکہ بندے کی عقل ختم ہو جاتی ہے اور اسے پھر صحیح اور غلط کا فرق ختم ہو جاتا ہے، تو بندہ پھر کیا کرے گا، پھر اس نے برائی تو کرنی ہی ہے۔ اور ام الخبائث بھی کہا جاتا ہے کہ ہر برائی کی یہ جڑ ہے، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے اور اتنی بڑی برائی ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ لکھا ہے کہ پہلی امتوں کے اندر ایک بہت بڑے عابد تھے کہ سارے لوگوں سے کٹ کٹا کر وہ جنگل میں رہتے تھے اور اللہ کی عبادت میں زندگی گزارتے تھے، لیکن ایک بے حیا عورت وہ ان کے اوپر اپنا دل دے بیٹھی تھی اور ان سے وہ اپنی خواہش پورا کرنا چاہتی تھی۔ اس نے اپنی خادموں کو بھیجا کہ کسی طرح اس بندے کو میرے پاس لے آؤ۔ وہ ایسے تو آنے والے نہیں تھے، ظاہر سی بات ہے، کوئی اللہ والا ہے، کوئی عابد و زاہد بندہ ہے، وہ کسی عورت کے پاس تو نہیں جائے گا۔ جب اس نے کہا کہ نہیں، میری مالکہ کو آپ کی گواہی کی ضرورت پڑ گئی ہے، چونکہ وہ کسی مسئلے میں پھنس گئی ہے اور آپ کی گواہی کی ضرورت ہے، تو چونکہ اسلام کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ کسی معاملے کے گواہ ہیں تو آپ کو گواہی کا نہیں کہا جائے تو آپ کو گواہی دینی پڑے گی، گواہی کو چھپانا یہ گناہ ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر ایسا مسئلہ ہے تو میں جاتا ہوں۔ جیسے ہی وہ بزرگ وہ اس کے محل میں داخل ہوئے تو پیچھے سے دروازے بند ہوتے گئے، وہ اندر داخل ہوتے گئے اور پچھلے دروازے سارے بند کرتے گئے، یہاں تک کہ اس عورت کے سامنے وہ بزرگ چلے گئے۔ اس عورت نے کہا کہ میں نے آپ کو گواہی کے لیے نہیں بلایا ہے، بلکہ میں آپ کے ساتھ رات گزارنا چاہتی ہوں، میں نے اس لیے آپ کو بلایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات تو نہیں ہو سکتی، میں تو اس لیے آیا تھا کہ آپ نے کہا کہ آپ میرے لیے آپ گواہی دیجئے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، دیکھو یہ ایک چھوٹا بچہ ہے، یا تو آپ اس کو قتل کرو تو میں آپ کو چھوڑ دوں گی، یا یہ شراب کا مٹکا ہے آپ اس کو پیو تو میں آپ کو چھوڑ دوں گی، یا ہے کہ آپ کو میرے ساتھ رات گزارنی پڑے گی۔ اس اللہ کے بندے نے سوچا کہ قتل کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے، ایک مومن کو قتل کرنا، مسلمان کو، ایک ناحق جان کو میں تو نہیں کر سکتا، اور کہا کہ زنا کرنا یہ بہت بڑی بے حیائی کی چیز ہے، تو یہ کام بھی میں نہیں کر سکتا، چلو شراب پی لیتا ہوں، بعد میں توبہ کر لوں گا۔ جب اس نے شراب پی تو اور شراب کا نشہ چڑھ گیا، کہا کہ اور شراب دے دو، وہ پیا، وہ شراب پینے کے بعد اس نشے کی حالت میں اس بچے کو بھی قتل کر دیا اور زنا بھی کر دیا۔ اندازہ لگائیے کہ یہ ایسی برائی ہے کہ جو جب ایک برائی آتی ہے تو ساتھ میں دوسری برائیوں کو ساتھ لے کے آتی ہے، اسی لیے اس کو ام الخبائث کہا جاتا ہے، اور اسی برائی کی وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے سلسلے میں 10 قسم کے بندوں پر لعنت فرمائی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشرتن فی الخمر عشرتن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے سلسلے میں 10 قسم کے اشخاص پر لعنت فرمائی ہے۔ نمبر 1 عاصرہ، شراب نچوڑوانے والے پر، یعنی جس کے لیے نچوڑا جا رہا ہے، نمبر 1 اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ نمبر 2 اس کے نچوڑنے والا، جو اس کا خادم ہے، نوکر بن کے اس کے لیے نچوڑ رہا ہے، اس پر لعنت فرمائی ہے۔ وہ شاربہ، اور شراب کے پینے والے پر بھی لعنت فرمائی ہے۔
وحاملها، اس کے اٹھانے والے پر، یعنی جو اٹھا کر کہیں لے کے جا رہا ہے اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ ہمارے بہت سے مسلمان بھائی وہ خود تو اس مصیبت میں نہیں ہوتے، یہ سوچتے ہیں وہ فلاں بندہ مانگ رہا ہے تو اپنی گاڑی میں رکھ کے لا کے اس کو دے دیتے ہیں، ان پر بھی حضور نے لعنت فرمائی ہے۔ وحاملها، شراب کے اٹھا کر لے جانے والے پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ والمحمولۃ الیہ، اور جس کی جانب اٹھا کے لیا جا رہا ہے اس کے اوپر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ وساقیہا، اور شراب پلانے والے پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ بہت سے ہمارے بچے وہ باہر جا کے نوکریاں کرتے ہیں اور بہت سے وہ بار کے اندر بھی نوکریاں کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں ہم تو نہیں پیتے ہیں، لیکن حضور نے پلانے والے پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ وساقیہا، اور شراب پلانے والے پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ وبائعہا، اور بیچنے والے پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ وآکل ثمنہا، کوئی کہتا ہے چلو بھائی میں تو نہیں پیتا لیکن چلو میں بیچ کے پیسے کما لوں، کہ چلو میں راجوری سے 200 کا لاؤں گا یہاں 300 کا بیچوں گا، کہا نہیں، اس کی قیمت کھانے والے پر بھی حضور نے لعنت فرمائی ہے۔ والمشتری لہا، اور جو شراب کو خریدنے والا ہے اس کے اوپر بھی لعنت فرمائی ہے۔ والمشترات لہو، اور جس کے لیے خریدا جا رہا ہے اس کے اوپر بھی لعنت فرمائی ہے۔ اندازہ کیجئے کتنی برائی اور کتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کے سلسلے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 اشخاص پر لعنت فرمائی ہے۔ لہٰذا ہمیں تھوڑا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے معاشرے پر ایک نظر ڈالنے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں پر، اپنے پیاروں پر ہم کو نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں وہ کسی لت کے اندر، ایسی لت کے اندر مبتلا تو نہیں ہو رہے ہیں، اس لیے کہ یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے ہے کہ شراب کا نام بدل کر لوگ پیئیں گے، کیونکہ آج پھر بہت سے لوگ اس کو کہیں جوس کا نام دے کے اس کو پیئیں گے، کہیں اس کو طاقتور ٹانی کا نام دے کے وہ پیئیں گے، اور اس کے اندر وہ تمام چیزیں داخل ہیں، چاہے وہ نشہ آور ادویات ہوں، چاہے کوئی انجیکشن ہو، چاہے کوئی اس کے اندر بنگ ہو یا دوسری چیز ہو، وہ تمام شراب کے حکم میں داخل ہیں۔ لہذا ہم سب کو اپنے معاشرے پہ اس پر گہری نظر رکھنی چاہیے اور اپنے پیاروں پر بھی نظر رکھنی چاہیے تاکہ ہم میں سے کوئی شخص اس لت کے اندر پڑ کے اپنی دنیا و آخرت کو تباہ نہ کرے۔ اللہ پاک ہم کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔